السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاست سے وابستگی، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ آیا مسلمان کو سیاست سے وابستہ ہونا چاہیے یا نہیں، مسلمان کے لیے سیاست میں حصہ لینا اچھا ہے یا نہیں۔ تو میں اس سے یہ عرض کرتا چلوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دین اور سیاست دونوں کے حامل ہوتے تھے، خود بھی سیاسی امور میں شریک اور عامل رہتے۔ اسلام اس معاملے میں خصوصی امتیاز رکھتا ہے، اس کی ابتدائی منزل ہی سیاست سے شروع ہوتی ہے اور اس کی تعلیم مسلمانوں کی دینی اور سیاسی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی اور کفیل ہے۔ قرآن پاک میں جنگ و صلح کے قوانین و احکام موجود ہیں، کتب و احادیث فقہ میں عبادات اور معاملات کے پہلو بھی ملکی سیاست کے مستقل ابواب موجود ہیں۔ دین کے ماہر شرعی سیاست کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ موجودہ دور کی گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ ان کے ہاتھ مکر و فریب، جھوٹ، رشوت اور دغا بازی کا تصور لازم ہو کر رہ گیا۔ اس لیے اکثر شریف بیچارے لوگ اس جھنجٹ میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے، اور یہ غلط فہمی تو بے حد عام ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہیں، اور یہ غلط فہمی سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہے۔ اس کا منشا اتنا برا نہیں ہے، لیکن نتائج بہت برے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ دور کی سیاست بلا شبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں میں گندگی کا ایک شکار ہے، گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے۔ لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تب تک اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، کمی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اس پلیٹ فارم کو گندا کر رہے ہیں، مسلسل اسی چیز کو گندا کر رہے ہیں۔ جیسے دین کے اور امور انبیاء کے ورثے میں شامل ہیں، ایسے ہی یہ سیاست بھی انبیاء کے ورثے میں شامل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ رب العزت ان سب پر اپنا عذاب عام نازل فرمائے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتخاب میں ظلم ہو رہا ہے، تو آپ انتخاب میں حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے۔ تو اس حدیث کے روح سے یہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔